السلام علیکم. بتاؤں خدا کی قسم، میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، سارے بزرگ جو ہے نا وہ کہانی ہی کرا کے گئے تھے. مرزے کی جوتی اور مرزے کا سر میں تو کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا. اس کی کتاب میں نہ لکھو. اور میدان دے بندے ہیں، کوئی کمرے دے بندے تھوڑے ہیں چھڑ دے. کہ جیلم میں بیٹھ کر ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ کمرے میں بیٹھ کر اپنے کیمرے کے سامنے 4 کارٹون اپنے سامنے بٹھائے. رک تیرے کو بتاتے. آپ میں سے ریئل ٹائم کتنے لوگ ہیں کہ جو دعوت حق قبول کرنے سے پہلے بریلوی تھے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ہاں جی. اور قیامت تک علماء کو چیلنج کیے اور کمرے سے باہر نکل. لو جی نہیں منجی ٹھوکر لگی جائے. ٹائم قیامت تک ہے، جرت کرو. یہ تے کمرے سے باہر نکل کے پتہ چل جائے اور کس پہلوان نے بادام کنے کھادے رہے. وہی جو ان کا پرانا معنی ہے کہ یہ اکیڈمی سے باہر کیوں نہیں نکلتا. بھئی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جہاں بنو امیہ کی چالیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. مجھے باہر نکال کے تم نے یہ نہیں کہ مجھ سے کوئی بات کرنی ہے، تم اپنا کوئی نمک حرام غازی میرے اوپر چڑھانا چاہتے ہو. تو یہ تو تمہاری خواہش میں نے نہیں پوری ہونے دینی انشاءاللہ تعالی. کمرے میں بیٹھ کے ٹائم قیامت تک ہے. اور جو 4 لکڑ بگے سامنے بیٹھے تھے کہتے کیا بات، میں تھوڑا زخم چھلاں گا. چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ. بڑی تحقیق سے بات کرتے اور پترا تحقیقاں دا پتہ میداناں چ چلدا ہے. موت میں تھوڑے پچھلے اگلے نو دے دیتی ہے علمی طور پہ. ہاں میں نے اپنی تبھی موت مر جانا ہے انشاءاللہ تعالی. شہادت کے ذریعے مروں یا اپنا ٹائم جو اللہ نے لکھا ہے وہ تو مقرر کے اوپر آنا ہی آنا ہے. تو اڑنا جو کام پینا سی وہ پہ گیا جائے. ہاں جن کو تو چیلنج کرتا ہے ان کے بارے میں علامہ خادم حسین رضوی فرمایا کرتے تھے، تینوں وچ کس نے چمچا بنایا؟ کڑچیا. اور نہ سی کالے ہاں تے نہ کالیاں گلاں کردے ہاں. اچھا اسی اس چمک دے ہوئے محبوب دے غلام ہاں، گلاں بھی چمک دیاں ہی کردے. اوے تھوڑا کے لینا دینا ہے نہ سوئے تو. ہمارے ادھر کوٹلی لوہارا ہے، اچھا مولانا محمد بشیر رحمت اللہ تعالی علیہ. اور کوئی رحمت اللہ علیہ نہیں ہوئے. لے جاؤ دبو انہاں نو. یہ بات بڑی توجہ سے اور سادہ بندوں کے لیے. اور لال شرٹ موبائل نو چھڑے در دھیان کر. مولانا محمد بشیر رحمت اللہ تعالی علیہ ابو النور سلطان الواعظین تو اس سے میرا کیا فائدہ؟ فرماتے ہیں کہ حافظ آباد کے علاقے میں اچھا مجھے ختم نبوت کے لیے تقریر کے لیے مسلمانوں نے بلایا. اچھا اور اس وقت حافظ آباد میں اور اس کے آس پاس قادیانی بہت زیادہ تھے. اچھا اور جو تھے وہ بڑے طاقتور تھے. کہتے ہیں کہ اس وقت سواریاں کوئی نہیں ہوتی تھی، کیا گل کرنی ہے. اکا دکا سواری ہوتی تھی. وہ وہاں سے چلے کوٹلی لوہارا سے. اچھا کہتے ہیں کہ میں جب حافظ آباد کے علاقے میں پہنچا تو وہ لوگ پہلے ہی کھڑے تھے یہ تو لیٹسٹ نیوز ہے. میرے استقبال کے لیے. کہتے ہیں جب میں اپنے گھوڑے سے اترا اپنی سواری سے تو وہ مجھے پتا کیا کہتے ہیں، سرکار اسی ماڑے بندے ہیں، بلا تے لیا پر پار نہیں چک سکتے. ہم نہیں اس کے ساتھ ایگری کرتے، بالکل کوئی ایگری نہیں کرتے. قادیانی ساڈے کول آئے تے انہاں سانوں یہ آکھیا کہ جے تساں ختم نبوت تے محفل کروائی، جے تساں ایتھے انہاں دا خطاب کروایا، اسی تواڈیاں کڑیاں چک کے لے جانے. ایڈی بڑی بونگی ماری ہے. غیرت مند بندے کے لیے بات تو بڑی ہوتی ہے. تو سرکار ہم معافی چاہتے ہیں. لیکن اگے کہانی شروع ہونے لگی ہے. مولانا محمد بشیر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ادھر علاقے میں کوئی نٹ کھٹ کوئی بدماش ہے؟ توبہ کرو. وہ کہنے لگے سرکار ایک بندہ ہے. اچھا سارے انہوں نورا بدماش کہندے نے. یار واہ کیا بات ہے، کیا گل کیتی ہے. نام نور دین ہے تے مشہور کی ہو گیا نورا. تے سرکار وہ ڈنڈی پٹی قائم ہے تے او دے ڈیرے دے تے اسی تانوں لے کے جا سکنے. رکو ذرا صبر کرو. وہ کہندے کچھ فاصلے تو او دا ڈیرا سی اسی اوتھے گئے تے اونے اپنے ڈیرے تے نا کوڑے بننے سن. یہ ڈونکی راجا فلم یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. اونے دوروں ویکھیا ایڈا نورانی چہرہ تے میرے ڈیرے تے تیری بڑے نٹ کھٹ بندے بھی نہیں ہوندے. بیٹھے ہو اے نیکا لوکاں دا کم میرے ڈیرے تے کی ہے. لو سامو. جب وہ آئے تو کھڑا ہو گیا. اب چہرے کی ہیبت ایسی تھی اور وجاہت اتنی تھی. کھڑا ہو گیا. چل 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 چل. کہنے لگا حضور آپ کون ہیں اور یہاں آپ کا کیا کام ہے؟ فرمانے لگے تیرے پاس ہی آیا ہوں اور ایک کام پڑ گیا. یہ کہانی کرانی بند کریں. وہ کہنے لگا سرکار حکم کریں آپ. فرمانے لگے اوے تیرے پنڈ دے نال ایتھے سے ختم نبوت دا پروگرام رکھیا تے قادیانی آندے نے تواڈیاں کڑیاں کڈ کے لے جانیاں. لاکھ دی لعنت ہے تواڈے تے تواڈے مننے والے ہوتے ہوئے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ واقعی وہ کہتے تھے. تو اندازہ کریں یہ لوگ بزرگوں کی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت اور عفت کا بھی خیال نہیں کرتے. کس لیول پہ اترے میں ہے گناہگار تھا مگر غیرت کی رگ پھڑک اٹھی. کہانیاں. اس نے کہا یہ کنے آ کے آئے تو ہن ڈینگا ہو گیا نا. پہلے ادب کر رہا تھا
اب بات حضور کی سنی تو غیرت آ گئی. اچھا تو گاؤں کے ساتھی تھے وہ کہنے لگے جی اس نے کہا جا کے تو اعلان کرو ٹھیک ہے اور اعلان یہ کرو کہ یہ محفل نورے نے رکھی ہے اور میں ابھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں. سمجھ گیا وہ نورا شام کے وقت وہ جتنے بھی اس کے چیلے چانٹے تھے ان کو کہتا تیار ہو جاؤ. شام کے وقت وہ اس ڈیرے میں پہنچا, اس گاؤں میں پہنچا اور جا کر تو اس نے سپیکر میں اعلان کروایا. میرے کو تو ایسا دھک دھک ہو رہا ہے. وہ کہنے لگا جس کی جرت ہے باہر نکلے. تساں کیا سی کیسا مسلمانوں دیاں کڑیاں گڈڑیاں. کون ہیں یہ لوگ, کہاں سے آتے ہیں؟ اور تمہیں نورا کہتا ہے کہ جنہیں میری اکھ کر کے بھی اس جلسے دی طرف کیا سی ہونا سی کڑیاں کٹ کے لے جان. I got broads in Atlanta, just to the lean, the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the bank. یہی نہیں, ابھی اور سنیے. مولانا محمد بشیر کہتے ہیں آدھے قادیانی اس علاقے کے مسلمان ہو گئے. ان کے بزرگوں نے, صوفیوں نے یہ مشہور کیا ہوا تھا کہ جو بھی رفع الیدین شروع کرتا ہے وہ قادیانی ہو جاتا ہے. یہ انہوں نے گالی رکھی ہوئی تھی کیونکہ ان کے فرقے کو چھوڑتا ہے نا, تو سب سے بہترین گالی کیا ہے کہ جب آپ کا کوئی فرقہ چھوڑ دے تو آپ اس کو کہیں ان قریب اس نے قادیانی ہو جانا ہے. اچھا باقیوں کے ساتھ تو لحاظ کرتے تھے کہ کہتے تھے ان قریب قادیانی ہو جائے گا. میرے کیس میں انہوں نے یہ بھی نہیں کیا, انہوں نے مجھے ڈائریکٹ قادیانی کہا. دیکھو پھر میں کیسا چک پایا انہوں نے. ہائے ہائے ہائے, چشتی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, اتنا گھرچا ہے, اتنا گھرچا ہے, کینسر بنا کے رکھ دیتا ہے. دبکے جے میرے کو. یہ ابھی میں نے طبیعت صاف کی نا پچھلے ہفتے اس کی, ظہیر الحسن کی, جو نائب امیر ہے تحریک لبیک کا, تو بڑی مرچیں لگی نہیں ان سب کو. انہوں نے سمجھا تھا کہ میں کوئی صحافی ہوں یا میں کوئی پولیٹیکل لیڈر ہوں جو دب جاؤں گا. میں تھوڑے بڑے کچھ نہیں سمجھتا. ہاں میں نہیں کو بابا چھڑنا, جو میرے لائے گا تو میں پوڑ کے رکھ دیں گا ہر بندے نو. سیدھی جی گل ہے. ہاں تم لوگوں نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے, تمہارے بزرگوں نے کی ہوئی ہے. الٹا تم ہمیں قادیانی دجال کی طرف منسوب کرو, جن کے اپنے بزرگ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ اپنی کتابوں میں لکھتے رہے, اس کی حرام کی کمائیاں کھاتے رہے, مناظرے لڑتے رہے, دفاع کرتے رہے. حنیف قریشی نے بھی دفاع کیا ہے اور چھوٹو نے بھی کیا ہے, ویڈیوز موجود ہیں. شبلی بولے اس طرح پڑھ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکو شبلی کو رسول بنانے والوں, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب آگے انہوں نے شبلی کو کیا کہا, کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی, خبردار زینہار ہرگز ایسے مغل صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تسی بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خبردار زینہار ہرگز ایسے مغل صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تسی بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. اوے پہ گیا دے تواڈے پیواں پیراں نوں سار نکلو باہر. اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے, اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے. اوے مرزے دے خلاف تواڈے پیو نے کرنی آ رہی ہے, نکلو باہر. سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں, مجھے بتائیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں. تماشا کرتے ہو, پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا. مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو, اور جرا تواڈے بھی امانوں پہ گیا ہوں, تسی چوپ بیٹھے ہو, اور نکلو باہر. آج دھمکیاں لگاتے ہیں. اب انہوں نے نیا حربہ نکالا جی, انجینئر صاحب کو کہ منار پاکستان آ جائے. اسی باپا جانی کڈو نا اپنا, لیاؤ منار پاکستان بغیر سیکورٹی دے, میں بھی آ جانا. کڈو باپا جانی, تھوڑا سب تو بڑا امیر اہل سنت ہے نا. مجھے کہتے ہیں کمرے سے باہر نہیں نکلتا. باپا جانی کبھی نکلا ہے کمرے سے باہر؟ وہ بھی ادھر ہی ہے نا. سیکورٹی تھریٹ ہے, ظاہر ہے, میں بالکل ان کے حق میں ہوں. ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا, ایک دفعہ ہوا ہے قاتلانہ حملہ 1995 میں لاہور میں جب وہ تھے. مجھ پہ 5 دفعہ ہو چکے ہیں. یہ ان کا رائٹ ہے. میں نے تو کبھی ڈیمانڈ نہیں کیا کہ الیاس قادری صاحب جو ہے منار پاکستان پہ آ جائیں, اگر سچے ہیں تو اکیلے نکل کے آ جائیں. ان کو تو نکلنا بھی چاہیے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہتے ہیں. یہ کون سی دھمکی ہے جی, باہر نکلاؤ. اور دھمکی لگانے کی بجائے بھائی جواب دو کہ تمہارے ابو نے کلمے نہیں پڑھائے تھے, نہیں پرنٹ کیے تھے. وہ تو جواب کوئی نہیں ہے. پھر اس قسم کی نا ایک ٹوٹکے آزماتے ہیں, آپ کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں تو دسا ہے کہ جہاں بنو امیہ کی چالیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کس طریقے سے چلنا ہے. ہاں تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ جس طرح تم نے صفین کے موقع کے اوپر تحکیم کے مسئلے میں سیدنا علی کے ساتھ دھوکہ کیا تو اب دوبارہ تمہاری ان بزرگوں کی اولادیں ہمارے ساتھ دھوکہ کریں گی؟ نہ نہ, مومن ایک سراغ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا. ایک بار ڈس چکے ہیں تمہارے بزرگ ہمیں صفین کے موقع پہ. اب دوبارہ نہیں ہے تحکیم کا مسئلہ ہونا. میں لمحہ پا لینا تھوڑے بابیاں نو, ایک ایک نو, سیدھی جی گل ہے.
کوئی لحاظ نہیں کرنا. وہ تو کہنا تھی تپے جاؤ پی گیا جو تھوڑے بزرگوں پی گیا جائے, پی نہیں گیا کھا گیا جو تھوڑے بزرگوں کھا گیا جائے. ہاں کہتے سن نا کہ جناب وہ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ قبر میں پہنچ کے مرید کے, اور فرشتے نے کہ چھڑ دو عبد القادر پی گیا جائے. نہ بھائی ہوں عبد القادر نہیں پیا, ہوں انجینئر پی گیا جائے. عبد القادر پی گیا جائے. سب کہانیاں بنائی ہوئی تھی انہوں نے.